الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویدان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مصطفیٰ عوان۔ اپنے سیگمنٹ اب آگے کیا ہوگا، تھمبنیل پر آپ نے جناب دیکھا ہوگا کہ صدر الوی کی مدانی الیکشن کی تاریخ کون دے گا، اب آگے کیا ہوگا۔ اچھا، صبح آج جب میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے مائنڈ بنایا کہ مجھے یہ کل میرے علم میں آیا کہ صدر صاحب نے کوئی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو خط لکھا ہے، یعنی ملاقات کے لیے، تاکہ جڑا ہے نا وہ تاریخ رکھی جائے الیکشن کی۔ تو اس وقت پھر میں نے نا ایک یعنی ڈیٹیل نا ایک آؤٹ لائن جو ہوتی ہے وی لاگس کی، جو میں نے دو اکٹھے میں کرتا ہوں وی لاگ جو ہے وہ ریکارڈ، تو اس میں نے یہ اسی ٹائم یعنی بنائی، اور صبح تقریباً 7 بجے کے قریب میں نے یہ تھم نیل یعنی بنایا کہ اسی ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے۔ تو پھر آفس سے فارغ ہونے کے بعد جب تقریباً 3-1 بجے میں نے نیوز سنی، تو یعنی اس میں پتہ لگا کہ چیف الیکشن کمیشن کا جو یعنی ٹیم ہے ان کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس میں پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیتے کہ صدر صاحب نال ملن کی ضرورت کوئی نہیں، کہ خط دا جواب دے دو۔ کیوں کہ صدر دے جڑا ہے نا وہ اختیار دے وچ نہیں آندا، اور جن جن چیزوں کو اور جن جن مسائل اور پوائنٹس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن اس کے لیے یعنی ملنا یعنی کوئی ضروری نہیں، کیونکہ صدر دا کوئی لینا دینا نہیں الیکشن دی تاریخ دینا۔ تو صبح ہی میرے ذہن میں جب کل پتہ لگا نا کہ صدر صاحب جناب شیر بنے، اور ویسے تو انہوں نے کوئی آئینی کردار ادا کیتا ہے کہ نہیں کیتا، لیکن الیکشن دی تاریخ لو وہ ہمیشہ ہی بڑے ایکٹیو ہوندے۔ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ پاس ہو کے آتا ہے، کوئی بل پاس ہو کے آتا ہے، تو انہوں جناب وہ پورا ٹائم کول رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں یہ جو آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے یعنی بارے میں جو ٹویٹ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد جو یعنی ان کا یعنی سٹانس ہے، یعنی وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ادھر انہوں نے رسپانسبلٹیاں جتنے کرنی چاہیے نا، وہ شاید انہوں کی توجہ یا انہوں کی پرائرٹی نہیں ہے، کہہ لو تے کدھر نہ کدھر کوئی تھوڑا جہا تھرل پیدا کرتے رہنا، میرا خیال ہے وہ جڑا ہے شاید انہوں کی جڑی وہ ایک پلان ہے وہ ہے۔ یہاں میں بس یعنی یہی کہوں گا کہ یعنی ملاقات ہو بھی جاتی، اور چیف الیکشن کمشنر جنہوں نے ابھی انکار کر دیا ہے اور جوابی ایک خط لکھ دیا صدر صاحب کو، تو پھر بھی وہ کی ہے جی صدر الوی کی مدانی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ تو کچھ نہیں ہونا، الیکشن تو وہی ہیں جو یعنی اپنے وقت پہ ہی ہوں گے، جو میں نے آپ کو یعنی بتایا کہ جو میرے یعنی حساب کتاب میں اور علم میں اور جو حالات کو مد نظر رکھ کے، میں تو خیر بہت پہلے تقریباً 12 اپریل 2022 کو جب خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، اس سے 3 دن بعد میں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن 23 سے 30 ماہ مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اب جو نیا پچھلے کچھ دنوں پہلے میں نے جو حساب کتاب لگایا، تو اس میں مجھے فیب جو ہے نا 22 سے پہلے سینیریو نظر آ رہا ہے جی کہ انشاءاللہ ریاست پاکستان بڑی کامیابی سے یہ الیکشن کروائے گی، اور ایک مضبوط حکومت انشاءاللہ بنے گی۔ تو میرا خیال الوی صاحب نو نا کہ اشارہ ہوا ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، وہ ہمارے نا ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، میں ایک انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا، تو اس میں جناب ایک فنکشن ہو رہا، میوزیکل ایوننگ ہو رہی، تو اس میں جس کو بھی تھوڑا موقع ملا کہ چلو اپنے گل کھلا لو، تو اس میں جناب ہمارے ایک نا دوست آئے ہوئے تھے جو کسی محکمے سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، سینئر آفیسر تھے۔ تو اس وقت ان کی عمر مبارک جو تھی وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 70-72 ہوگی۔ تو وہاں پر مطلب لوگ بھی تھے، خواتین بھی تھیں، ایسے ینگسٹرز بھی تھے، رنگ برنگی محفل جڑی سی۔ تو اس میں جناب وہ بڑے کہکے لگا رہے، ہنسی مذاق، اور جناب ہر کسی نو جڑا ہے وہ فکر بازی ہو رہی۔ تو میں ان کو نا بار بار دیکھ رہا، اچھا میری ان کے ساتھ کیونکہ ایج فیکٹر میں تو بہت زیادہ یعنی فرق تھا، تو یہ میں بات کر رہا ہوں 2001-2 کی بات، تو اس وقت وہ 72 ایئرس کے تھے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میری ان کے ساتھ ایک کہہ لیں نیاز مندی ہے، جو اپنائیت بالکل دوستوں والی نا، تو میں کہا سر جی بڑے چاہ رہے ہو، تو خیر انہوں نے کہا لگایا ساتھ سگریٹ کا ایک بڑا کش لایا۔ تو ہماری ایک کولیگ تھیں، مجھے میرے ذہن میں ان کا نام تو خیر ویسے بھی لینا مناسب نہیں ہے،
تو اب کچھ اسکیچ مجھے یعنی یاد پڑ رہا ہے، کافی پرانی بات ہے، تو ان کے الفاظ مینوں حال ہی تک یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ بھائی بات یہ ہے کہ وہ آپ نے سنا نہیں کہ جو موم بتی ہوتی ہے ٹھیک ہے جدوں بجھن والی ہوندی ہے تو ایک دفعہ ٹم آندی انج کر کے نا وہ دسدی ہے کہ میں بھائی ویکھو بھاویں اچکولے کھاندی پیندی ہے تے نال ہی وہ پھر ٹھس ہو جاندی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو معاملہ ہے ایسا ہی ہے۔ دیکھیں میں یعنی پچھلے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ مجھے ہو گیا ہے یعنی ولاگس کرتے ہوئے، تو ساڈا تو کام ہے نا جی اشارہ دن کہہ دینا نا کہ یار اپنا کام کرو ٹھیک ہے، وہ کام نہ کرو جڑے تواڈے یعنی وس وچ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کرو، چلن دو ریاست بالکل ٹھیک جا رہی ہے، ریاست محفوظ ہاتھوں دے وچ ماشاء اللہ، اور آگے چل کے معاملات بھی سارے ہو جائیں گے تو بہتر ہے ٹھیک ہے نا جی۔ جب ایک چیز نے امپلیمنٹ ہونا ہی نہیں ٹھیک ہے تو وہ سوائے آپ یعنی کوئی نیک نامی تو نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا ضروری نہیں ہوتا کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا تدبر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حالات کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھال دیں۔ شریعت میں بھی کہا گیا ہے کہ بلکہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انسان یعنی ڈھال لیتا ہے، وہ جڑے جن ہیں نا وہ سیانے ہو جانے چاہیے۔ دیکھیں فار ایگزامپل کوئی ایک فیصلہ دے دیتا ہے ٹھیک ہے جی، وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے، حالات کے ساتھ کلیش ہوتا ہے اس کا سم ٹائم، اچھا تو امپلیمنٹ نہیں ہوتی، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مجرم کون ہے جو حالات کو نہ سمجھتے ہوئے قانون کی جو یعنی پاسداری ہونی چاہیے اس کے لیے وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، ایک غلط وقت کے اوپر ایک غلط جڑی کڑنگی ہوندی ہے نا پان دی کوشش جڑی۔ تو میں تو ابھی بھی کہوں گا کہ بہت ساری ابھی ایک آدھ ولاگ میں نے اور کرنا ہے، اس کا تھمبنیل بھی تیار ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ جناب اللہ تھوڑے نو بہتا سمجھو کہ آرام نال جاؤ جا کے پنشن انجوائے کرو ٹھیک ہے۔ اگے حالات بڑے ستمبر تو بعد حالات تے یعنی سخت ہونے تے اپنے مال نامے دے وچ کیوں کچھ ہور اس قسم کی چیزیں آپ یعنی ڈالتے جا رہے ہیں۔ صدر صاحب سے بھی التماس ہے تو جڑے صدر صاحب دے جڑے گم تماشے جڑے انہوں نے اشارے کرتے پے ٹھیک ہے جی کہ ایک چیز ہونا ہی نہیں، ایک چیز نے امپلیمنٹ ہونا ہی نہیں، تو آپ آئین کی بے توقیری جو ہے وہ کیوں کرنے پہ تلے ہوئے؟ آپ کو تو کوئی نہیں فرق پڑنا، کیونکہ جو ماشاءاللہ آپ کے کارنامے رہے ہیں پچھلے خاص طور پہ 5 سالوں میں آپ لوگوں کے، تو وہ تاریخ میں تو ایک سیاہ باب ہی لکھا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی آپ کو اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھا جائے گا کہ وہ والے لوگ جنہوں نے دستور توڑا، دستور پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو آپ دیکھیں ان کو کیسے کہا جاتا ہے۔ تو وہ بڑے قسمت والے ہوندے ہیں جڑے عزت نال آندے ہیں اور عزت سے چلے جاتے ہیں۔ صدر زرداری 5 سال صدر رہے اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، کانسٹیٹیوشن کو مضبوط کیا، 18ویں ترمیم میں اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے اور تاریخ میں پاکستان کو مضبوط کرتے ہوئے اپنا نام یعنی ایک لکھا دیا۔ تو عزت کے ساتھ آنا، عزت کے ساتھ جانا اور اچھا نام لینا یہ بھی کسی کسی کے نصیب میں۔ تو میں پچھلے دنوں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یار لوگ کیا ہوتے ہیں، بڑے لوگ کیا ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں کیا وزڈم ان کے اندر ہوتی ہے۔ یہ بھی لوگ تھے تو اے بھی لوگ ہیں ان کو جی۔ رانا بھگوان داس سابق جو قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے ہیں، معزز جسٹس رانا بھگوان داس صاحب، تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ 3 نومبر کو جب پرویز مشرف نے مارشل لا پلس وہ کیا ایمرجنسی ٹیب لگایا تھا اور پی سی او کے تحت جو ہے وہ کچھ یعنی کیا، تو اس دوران رانا بھگوان داس صاحب جو افتخار محمد چودھری صاحب کو معزول کر کے، تو وہ جو تھے وہ نائب والے کیڑی سرکار تھی وہ والیاں، اس نے قائم مقام صدر کا قائم مقام چیف جسٹس کا جب اٹھا لیا حل، تو رانا بھگوان داس صاحب انڈیا تشریف لے گئے، تو وہاں پر ایئرپورٹ پر ہی انہیں خبر ملی کہ ملک میں یہ کرائسس ہو گیا ہے۔ تو وہ جو بھی اپنی مصروفیت کو وہ ترک کر کے، تو جب ان سے صحافیوں نے بھی کوشچن کیا تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میرے ملک کا معاملہ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میں کانسٹیٹیوشنل حیثیت پہ ہوں، تو میں اپنے آئین یا ملک کی بات اپنے ملک کے اندر جا کے کروں گا، تو یہاں میرا بنتا ہی نہیں ہے۔
تو انہوں پر رہتے ہی وہ جناب جسٹس صاحب واپس تشریف لے آئے اور پھر جوید اقبال جیسے بندے نوں بھی سیٹ چھوڑنی پئی اور رانا بھگوان داس جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے افتخار چوہدری صاحب کی یعنی غیر موجودگی میں. تو پھر بڑے اچھے فیصلے بھی دیے انہوں نے. کیا بات ہے جی, مطلب قوم ایسے لوگوں پر ہمیشہ فخر کرے گی. اچھا نام لے کے گئے اور بس یہ بھی پھر مقدراں والے جڑے ہوندے نا یہ انہوں نے نصیب. صدر ممنون حسین صاحب تھے, ان کا ٹینور بڑا اچھا رہا, بڑا انکانٹروورشل رہا اور انہوں نے عمران خان صاحب سے وزیر اعظم کا حلف بھی لیا اور انہوں نے نہیں کیا کہ میرے دند درد ہے یا میرا معدہ خراب ہو گیا. انہوں نے یعنی حلف لیا اور اپنی کانسٹیٹیوشنل جو ذمہ داری ہے یعنی وہ رسپانسبلٹی پوری کی. تو جہاں تک تعلق یعنی الوی صاحب کا تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ سر جی تھوڑے دن رہ گئے ہیں, پہلے ہی بڑی مشکلات ہیں جو ابھی آگے مشکلات شروع ہونی ہیں جو آپ کو یعنی فیس کرنی پڑنی ہے. کانسٹیٹیوشنلی بات کر رہا ہوں تو مزید کیونکہ ہوں جہاں بھی کوئی کنڈے بکھیرے گا نا جی, آج ہوں ویخ لو میں نے کل ایک ویلاگ کیا تھا پروسیڈنگ کے حوالے سے, تو ایک نظم بھی سنائی تھی میں ایسے ہی آمد ہوئی تو میں پھر تو سناتی, لیکن وہ لکھی بہت پرانی ہوئی تھی. یہ انہی دنوں میں جب پرویز الہی کی حکومت قائم کی گئی تھی اور حمزہ صاحب کی گئی, تو اس کے بعد جب کچھ لوگ بڑے ایکٹیو ہوئے طرح طرح دی انہوں نے جناب جڑیاں ڈسکرپشنیں کیتیاں, اس وقت میرے ذہن میں ایسے ہی ایک آمد آئی تھی اور اس کی اب جو امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کو یعنی آج بھی کچھ نظر آئی ہوگی. وہ ایک ایویں آمد ہوئی سی جڑتی اٹھتی آئی سی تو میں جناب لکھ دیتے فیس بک پہ, حال بھی پہ ہی ہے وہ ان ڈیٹوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ محض اتفاق ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ موجودہ صورتحال میں بھی لگ رہا ہے. تو صدر صاحب سے میں کہوں گا صدر صاحب جڑے دن رہ گئے جناب عزت ماپ عزت دنال, تو ہوں میں کی کہاں کہ عزت دنال گزارنا چلو کہہ لیندے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ معاملات کو چلنے دیں جی, الیکشن ضرور ہوں گی. چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اس کی تاریخ دیں گے انشاءاللہ جب وقت آئے گا, اور جب وقت آئے گا تو جناب یہ یعنی انتخابات بھی ہو جائیں گے, پریشانی کی ضرورت کوئی نہیں. اور ویسے مجھے ذاتی طور پہ دکھ لگا ہے کہ جو یعنی ایک کاؤنٹر جواب گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے جڑا صاف فنکار نہ جنہوں کہتے ہیں چٹا نہ, تو بس جی پھر کہنے نا جی جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے, پھر وٹے مارو تو پھر اگو کوئی پھل تو کوئی نہیں سنو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان کے تمام اداروں پر پاکستان کی تمام قومی سیاسی قیادت پر بیل بچہ بوٹا یعنی ہرا رہے آباد رہے شاد رہے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیں, کمنٹس باکس میں اپنی اوپینین ضرور دیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے ایک اور تھرلنگ ویلاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.